اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا، تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہوتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ چلیں اٹھیں، مضبوط بنے نا، آپ کو بس آپ کے رب کی باتیں رلائیں، لوگوں کی نہیں۔ جب رب کی راہ پر چلتے ہیں تو دل بڑا کرتے ہیں، ڈھیٹ بنتے ہیں۔ اللہ کی بات مانتے ہیں تو لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا سیکھتے ہیں، انہیں دل پر نہیں لیتے۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، اب باقی کا کام اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے جو اللہ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے، بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ میں نے سچ میں صبر کو پل بھر میں معجزوں میں بدلتے دیکھا ہے۔ سنو، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ وہ دن بھی دور نہیں ہے جب تمہاری دعائیں کن فایا کن کے رنگ میں رنگ دی جائیں گی، اور تم خوشی کے آنسو روتے ہوئے دنیا والوں سے کہو گے، اللہ کا شکر ہے کہ تم نے ہمت نہیں ہاری اور دعائیں جاری رکھی اور اپنی من پسند منزل کو پا لیا۔ پانی سے بھرا میرا قلب مجھے پرسکون نہیں رہنے دیتا۔ جو ہلتا ہی رہے وہ کسی سے جیتے گا کیسے؟ ایک ذرا سا خیال ہی تو کافی ہے بڑی بڑی لہریں پیدا کرنے کے لیے۔ سورۃ ضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ اور تم پلٹ آنے میں اگر دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے، وہ رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں کچھ دیر ہو رہی ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بلکہ ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر سب کچھ الٹا ہو رہا ہے زندگی میں تو اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جہاں حالات برداشت سے باہر ہو جائیں وہیں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ تم مانگنے کا حق ادا کر چکے ہو، اب اپنے اللہ کے معجزے کا انتظار کرو اور یقین رکھو تمہارا اللہ بہترین طریقے سے دعائیں قبول کرتا ہے، اور بہت جلد اللہ تمہاری چاہت کو راحت بنا کر تمہارے قریب لے آئے گا اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ وہ وقت بھی تھا جب آپ سوچتے تھے کہ بس اب سب ختم ہو جانا ہے، جب آپ اتنی تکلیف میں تھے، آپ کو لگتا تھا کہ آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے، لیکن دیکھیں کہ آج آپ یہاں ہیں تو کون ہے جو آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہے؟ آپ کا رب، جس نے آپ کی حفاظت کی، آپ کا رازق
رب جس نے آپ کو تکلیفوں سے نکلنے کے لیے راستے مہیا کیے۔ زندگی جتنی بھی مشکل ہو جائے، آپ کا اللہ ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو ہر مشکل سے نکال لے گا۔ جیسے سبھی وقت گزر گئے ویسے یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، بلکہ اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں پہ ہوتی ہے۔ دعا کیجئے، دعا لیجئے اور دعا دیجئے۔ میری دعا ہے رب کریم آپ کی خوبصورت زندگی کو دین اور دنیا کی تمام خوشیوں سے مالا مال کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔